الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ کل ہم نے سورہ طٰہٰ کا اختتام کیا اور آج قرآن مجید کی 21ویں سورت سورہ انبیاء کا آغاز۔ سورہ انبیاء 17ویں سپارے میں موجود سورہ اور اس کے بعد سورہ حج، اس طرح آج یہ دونوں صورتوں کا بیان انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ سورہ انبیاء میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اب سورہ انبیاء میں 17 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے وہ تمام انبیاء جن کا ذکر آپ پہلے 16 پاروں میں سن چکے ہیں، اور ایک نیا نام اضافہ ہوا ہے ذی الکفل، تو ان کے بارے میں بھی اس سورہ میں پہلی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور باقی وہی انبیاء نوح علیہ السلام سے لے کر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو ذی الکفل کا نام پہلی مرتبہ اس پارے میں آیا ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں سورہ انبیاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ہر انسان یہ جانتا ہے، مسلم ہو یا کافر، کہ مجھے موت آنی ہے، لیکن وہ اس بات پہ نہ اقرار کرتا ہے، اور اگر اقرار کر بھی لے تو دل سے یقین نہیں رکھتا، اور اسی طرح برائیوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے جیسے اسے تو کبھی مرنا ہی نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ میں وہ غفلت میں پڑا اس سے منہ پھیر رہا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 11، اس میں اللہ گزشتہ نافرمان قوموں کی بات بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے گا۔ اور ہم نے بہت سی بستیاں جو ستمگار تھیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے۔ تو اللہ نے اپنی سنت کا بیان کیا کہ اگر کوئی قوم اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ اسے ہلاک کر دے گا اور اس کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ آیت 16 میں اللہ زمین و آسمان کا مقصد بیان فرماتا ہے۔ آیت دیکھیے گا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہیں ان کو لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یعنی زمین میں انسان کی تخلیق اور زندگی کا مقصد لہو و لعب نہیں، یعنی کھیل تماشا نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور سورہ ملک میں اللہ نے ایک آیت شروع میں بیان کی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آیت 19 میں اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آیت ملاحظہ کیجیے گا، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی مملوک ہیں، یعنی اسی کا مال ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی ہی عبادت کرتے ہیں، وہ اس کی عبادت سے نہیں اکتاتے۔ تو اللہ نے بیان کر دیا کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ اس کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے تو اللہ کے پاس تو عبادت کرنے کے لیے بے انتہا فرشتے ہیں۔ آیت 22 میں اللہ ایک رول آف لا بیان کرتا ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ، ایک بالکل عام سا قانون۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اللہ مالک عرش ان سے پاک ہے۔ یعنی اگر کسی سلطنت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے اور مشہور محاورہ کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، تو پھر کائناتوں میں کیا دو رب ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اور اللہ پھر فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور اگر کچھ وقت کے لیے ملحد کی بات اسی کی زبانی مان لیں کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں، 2 3 4، تو اگر کسی بات پہ تنازع پیدا ہوا تو پھر کس کا فیصلہ ہوگا؟ تو جس کا فیصلہ ہوگا تو پھر وہی رب ہوا نا، تو مطلب پھر بھی رب تو ایک ہی ہوا۔ تو ملحد سب سے بڑا ملحد ہوتا ہے، یعنی جھوٹا ہوتا ہے، اور سب سے سچی تو میرے رب کی ذات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آیت 25 میں اللہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کرتا ہے، اور وہ ہے موت۔ آیت ملاحظہ کیجیے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور تم لوگوں کو آسودگی اور سختی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ تو اس آیت میں یہ بیان کہ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہو یا کشادگی، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور اس میں اس کی آزمائش ہے۔ آیت نمبر 51 سے اب انبیاء کا ذکر شروع ہو چکا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بات، ترجمہ دیکھیے گا، اور جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس پر پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک کھیل کھیلوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ دراصل ایک سالانہ میلے میں پورا شہر جمع ہوتا تھا اور وہ اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے۔ تو جب وہ اس میلے میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے جا کر سارے بت کلہاڑی سے توڑ دیے اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی پروفائل دیکھیے
کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت خانے میں ایک بت کھڑا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے، اور لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، ہو نہ ہو اسی کا کام ہے۔ تو انسان اپنے فعل میں اتنا پرفیکٹ ہو کہ اگر وہ کوئی کام سر انجام دے سامنے یا چھپ کر تو لوگ جان لیں کہ یہ کس کا کام ہے، چاہے وہ تبلیغ ہو، چاہے کسی سچائی کا ساتھ دینا ہو، چاہے کوئی اور معاملہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح اپنا کردار واضح کیا۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اپنے بتوں سے پوچھو۔ اب وہ یہاں شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو بول اور سن ہی نہیں سکتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی وہ قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت بن گئی۔ ملاحظہ کیجیے گا، اف لکم لم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر پوری کی پوری تبلیغ کا حق ادا کر دیا کہ تم پر تف ہے، تم خود کہہ رہے ہو کہ ہمارے بت نہ سن سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں، پھر بھی تم ان کو پوجتے ہو، عقل نہیں رکھتے۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ قرآن کی آیت بنا دیا۔ یہ آیت 67 تھی، سورہ انبیاء 17واں پارہ۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت 74، اس میں لوط علیہ السلام کا ذکر۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم نبوت اور حکمت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ برے کام کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم بری اور بد کردار تھی۔ آیت 76، اس میں نوح علیہ السلام کے بارے میں ترجمہ دیکھیے گا، اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے بچایا۔ آیت 78 میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی بات۔ اب دیکھیے یہ آیت کنٹینیوسلی چل رہی ہے، ون آفٹر ون، ایک کے بعد ایک پیغمبر کا ذکر۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے گا، اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے، یعنی فیصلہ کرنے لگے، جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریقہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی تھی۔ اب آیت 82، ایوب علیہ السلام کی دعا۔ آیت ملاحظہ کیجیے گا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ، تو ایوب کو یاد کرو جب اس نے دعا کی کہ مجھے بہت ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو تکلیف تھی وہ دور کر دی۔ آیت 85، اس میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ذی الکفل کا نام پہلی مرتبہ آیا۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، اور یہ سب نیکوکار تھے۔ آیت 87، اور ذُنُّون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم
ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر کار اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یعنی ذنون اب مایوس تو نہیں کہنا چاہیے کہ پیغمبر تھے، لیکن بہرحال دل چھوڑ بیٹھے اور چل دیے، پھر اللہ کو پکارا کہ میری ہی غلطی تھی، اور پھر پکار اٹھے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 1 by 1 پیغمبروں کا ذکر۔ آیت 89 زکریا علیہ السلام کی بات، ترجمہ دیکھیے گا۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑو اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ اور اگلی آیت کے اور مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا ذکر۔ اب ان تمام گزشتہ پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ یہ فیصلہ سناتا ہے اور یہ قانون بیان کرتا ہے۔ آیت دیکھیے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائیگاں نہ جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب لکھ رہے ہیں۔ اب آیت 107 انتہائی مشہور و معروف آیت، اور اکثر آپ یہ ربیع الاول کے مہینے میں اخباروں میں یا مختلف بینرز پہ پڑھتے ہوں گے۔ آیت دیکھیے گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تم سب کا معبود اللہ واحد ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تم کو چاہیے کہ اسی کے لیے مطیع ہو جاؤ، یعنی فرما بردار ہو جاؤ۔ اور اس سے متصل آیت کا ترجمہ کہ اور اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا، اور مجھ کو نہیں معلوم کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا، وہ قریب ہے یا اس کا وقت دور۔ اب سورہ انبیاء کی آخری آیت، قال رب ارحم بالحق، پیغمبر نے کہا کہ میرا پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اب یہاں پر سورہ انبیاء کی 112 آیات مکمل ہوئیں، اور اس کے بعد سورہ حج۔ سورہ حج میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، قیامت، توحید، رسالت، اور اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات مذکور ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہی 3 باتیں جو اسلام کی بنیاد ہیں یہ اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ حج۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے۔ قیامت کا ذکر شروع سے ہی شروع کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک عظیم حادثہ ہے، اسے زلزلہ کہا گیا ہے۔ جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور لگے گا کہ لوگ متوالے ہیں، یعنی نشے کی کیفیت میں ہیں، لیکن وہ متوالے نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور عذاب شدید دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آیت 17، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، مشرک ہوں، یا پھر اللہ کی رحمت سے مسلمان، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اگرچہ دنیا میں تمام لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط اور جھوٹا قرار دیتے ہیں، لیکن اللہ تو فرما چکا ہے الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، اور اسی کا اس بات میں ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، کعبۃ اللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی۔ اسی بات کا بیان آیت 26 میں، ترجمہ دیکھیے گا۔ اور ایک وقت تھا کہ ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو، یعنی آواز لگا دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز سے چلے آئیں۔ ان آیات میں اللہ نے حج کے متعلق کچھ احکام بیان کیے ہیں۔ ہر مسلمان اپنی زندگی میں بہت دفعہ قربانی کا جانور اللہ کے ہاں پیش کرتا ہے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اب قربانی کے فلسفے کو اللہ تعالی سورہ حج کی اس آیت میں بیان کرتا ہے۔ آیت 27، ترجمہ دیکھیے گا۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، یعنی قربانی کے جانوروں کا، اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اب جو شخص بھی قربانی کی عبادت ادا کرتا ہے، اگر اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ معاشرے میں کہا جائے کہ حاجی صاحب نے بہت مہنگا جانور کیا ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ اس کو قیامت کے دن نہیں پہنچنے والا۔ اللہ نے تو بتا دیا کہ نہ اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، صرف قربانی کرنے والے کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ناظرین محترم، سورہ حج کی آیت 39 مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ بالکل جیسے آج کے لیے نازل ہوئی ہو۔ ترجمہ پہلے دیکھیے۔ جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، اور وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اب ایران پھر جو امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا،
وہ لڑ رہے ہیں اور اللہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ اب اگرچہ یہ موضوع آج کا نہیں، تو بہرحال آپ خود سوچئے کہ کیا یہ آیت ان حالات کے لیے موزوں اور کتنی موزوں معلوم نہیں ہو رہی۔ دنیا میں آخری مسلم ملک ایران جو یہودیوں اور نصرانیوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے، اور مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پر کربلا کا سایہ ہے۔ اگرچہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتا، لیکن بس وہ ایران کے حوالے سے ذہن میں آ گیا، ورنہ اللہ کے نزدیک تو کوئی شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کچھ بھی نہیں، مسلم اور غیر مسلم بس۔ اب حسن اتفاق کہ اگلی آیت 40 اس کا ابتدائی حصہ لگتا ہے فلسطین کے لیے ہے، ترجمہ دیکھیے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، ہم قرآن مجید کو اگر آنکھیں کھول کے پڑھیں تب ہمیں یہ سب کچھ نظر آئے گا، ورنہ محض قرآن خوانیوں کے بعد تو کڑوے اور میٹھے چاول کا انتظام ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آیت 49، یہ آیت ہر تبلیغ کرنے والے کو یاد ہونی چاہیے۔ پہلے آیت دیکھیے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کے دین کو بیان کرنے میں بالکل سیدھی اور سچی بات، کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں، بالکل قرآن کی بات سیدھی اور سچی بیان کر دیجئے، کوئی مانے نہ مانے وہ اور اس کا اللہ جانے، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ آیت 72، پہلے میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا اور پھر ایک گزارش، ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر جھپٹ پڑیں، کہہ دو کہ کیا اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ جہنم کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ اور اب میری انتہائی مؤدبانہ گزارش کہ آج بھی جب ہم کچھ لوگوں کو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے، تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ میں وہ حملہ کر دیں۔ تو اللہ سے دعا کہ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، تیری آیتیں سنیں اور جو حکم دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ قصے، کہانیاں اور بزرگوں کے من گھڑت فضائل تو سنتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی قرآن کی آیت پیش کریں گے تو الا ماشاء اللہ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تم کور تے میں کور، اور اگر قرآن کی زبان میں کہوں تو لکم دینکم ولی دین، اور اردو میں تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب سورہ حج اختتام کی جانب، آخری آیت 78 میں آیت لازماً پڑھنا چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور تمہارے لیے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا دین پسند کیا۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا
شہداء علی الناس، اور تمہارے لیے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا، اور اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں بھی مسلمان رکھا۔ اب اس آیت میں اللہ کے ماننے والوں کو مسلمان کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی۔ اب کوئی کہے میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا پتہ نہیں کچھ اور ہوں، تو اللہ تو اسے اس نام سے قبول نہیں کر رہا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اس کا نام مسلمین یعنی کہ مسلم رکھا گیا ہے، یعنی کہ مسلمان۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے آپ کون ہیں اور آپ غلطی سے بیان کر دیں کہ مسلمان، تو پوچھے گا کہ جی وہ تو ہے، آگے کون ہیں؟ تو بھائی ہم آگے بھی اور پیچھے بھی اور دائیں بھی اور بائیں بھی مسلمان ہیں۔ اب مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، سورہ حج کا بیان مکمل ہوا، کل انشاءاللہ سورہ مومنون پڑھیں گے، اور اس کے شروع میں ہی مومنین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ضرور سنیے گا۔ بس اپنا نام صرف مسلمان رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔